کیا آپ نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، لیکن میں نے حقیقت میں ایک شیطان دیکھا ہے۔ یہ کہانی 12 سال پہلے شروع ہوئی جب میں مڈل اسکول میں تھی۔ اس وقت میری سب سے اچھی دوست ایمی تھی، جسے میں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی کہا کرتی تھی۔ لیکن زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب مجھے اپنے الفاظ واپس لینے پڑے۔ ایک دن اس کی آنکھیں عجیب سی ہو گئیں، جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جب بھی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں میں اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن جب میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو میں خود مایوس ہونے لگتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیا احساس ہے جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ہوتا ہے۔ ایک دن ایمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا، کیا تمہاری کوئی خواہشات ہیں؟ کیا تم اچھے گریڈ سے پاس ہونا چاہتی ہو؟ کیا تم اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہو؟ اور کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہو؟ ایمی نے ساتھ ہی مجھے کہا کہ تم جو چاہو اسے پا سکتی ہو۔ ایمی کی باتیں مجھے بہت زیادہ عجیب لگیں، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ ان سب باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ تم اس وقت تک سب کچھ پا سکتی ہو جب تک تم جو شیطان چاہتا ہے وہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ یہ باتیں سن کر میں ڈر سے چیخی تو اس کی آنکھیں نارمل ہو گئیں۔ پھر ایمی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے والی گلی میں لے گئی۔ اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک کالا بیگ نکالا۔ اس بیگ میں جانوروں کی کھال اور بہت سا خون تھا۔ میں نے چیخ کر اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، اور اس نے جواب دیا، میں نے بلی کی روح شیطان پر قربان کر دی اور پھر انہوں نے میری خواہش پوری کی۔ پھر اس نے مجھے اپنی کلاس کے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی اور کہا کہ جلد ہی وہ میرا بوائے فرینڈ بھی بن جائے گا۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ شاکڈ ہو گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ تم شیطان کی غلام بن جاؤ اور پھر تمہیں وہ شیطان تمہیں وہ سب کچھ دے گا جو تم چاہتی ہو۔ اس دن کے بعد میں نے اس سے دوستی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایمی کے دوسرے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسکول میں اسے ذہنی طور پر بیمار سمجھتے ہیں۔ کافی وقت تک میں ایمی کو اوائڈ کرتی رہی۔ پھر ایک دن وہ مجھے اسکول کے کوریڈور میں ملی تو اس نے کہا کہ لوسیفر کہتا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوسیفر کون ہے؟ پھر اس کا جسم اچانک 90 ڈگری پیچھے چلا گیا اور پھر وہ بہت ہی خوفناک آواز میں چیخ پڑی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دوں گا، تمہارے جسم کے ہر ٹکڑے کو دنیا کے الگ الگ کونوں میں پھینک دوں گا تاکہ کبھی کسی کو تمہارا جسم نہ ملے، اور کوے اور کیڑے تمہارے سارے جسم کو کھا جائیں، اور پھر میں تمہاری روح تک کو تباہ کر دوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں چیخ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا اور اچانک میں نے اپنی ہی کلائی پر کاٹنا شروع کر دیا۔ میرے آس پاس 5 لڑکیاں میرے سامنے میرا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور وہیں ایمی میرے سامنے ہنس رہی تھی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ جیسے ہی کچھ دیر بعد میرے دوستوں نے منہ سے میرا ہاتھ نکالا تو میری کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اگر اس وقت میرے دوست میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میری موت میری کلائی کی نس کاٹ لینے سے ہو جاتی۔ میں اپنے والدین کو سچ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے والدین مجھے ہی نفسیاتی سمجھ کر پاگل خانے میں نہ بھیج دیں۔ اس دن کے بعد سے میں بہت خوفزدہ تھی کہ کہیں ایمی میرے سامنے نہ آ جائے، اس لیے میں دوسرے شہر شفٹ ہو گئی کیونکہ میرا اب کالج میں ایڈمیشن ہونا تھا، اور خوش قسمتی سے میں ایمی سے دور چلی گئی۔ دوسرے شہر آنے کے بعد میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور وقت گزر گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں گئی تو اتفاق سے میں نے ایمی کے بارے میں کچھ خبریں سنی۔ جب وہ کالج میں تھی تو اپنے 3 بہترین دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کرنے گئی تھی، اور وہاں 2 دوستوں نے ایک دوسرے کی گردن کاٹ لی تھی، اور ان میں سے ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسری دوست وہاں سے بھاگ گئی، اور اس نے پولیس کو کال کی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو ایمی اپنی دوستوں کی ڈیڈ باڈی سے بات کر رہی تھی۔ زندہ بچ جانے والی لڑکی نے پولیس کو گواہی دی کہ ایمی نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کا خواب ہے کہ وہ شیطان کی سب سے اچھی غلام بننا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اسے 33 انسانوں کی جان لینی پڑے گی۔
اس نے یہ بھی کہا کہ ایمی انسانوں کی روحوں کو بدروحوں میں بدلنا چاہتی ہے تاکہ شیطان کو خوش کر سکے، اور ساتھ ہی اس لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ ایمی نے ہم سے منت کی کہ ہم اس کی قربانی کا حصہ بن جائیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اسے ایسا کرنے دیں گے تو وہ ہمیں شیاطین کے طور پر پھر سے پیدا کر دے گی۔ ایمی نے اس لڑکی سے یہ بھی کہا کہ تمہیں تحفے کے طور پر شیطان ہمیشہ بے حد خوشیاں دے گا۔ یہ سب پولیس کو بتاتے ہوئے وہ لڑکی بہت کانپ رہی تھی، اور اس واقعے کے بعد ایمی کو جیل بھیج دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہو گئی، لیکن جب بھی میں ایمی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا کیا ہوتا اگر میں ایمی سے کبھی دوستی ختم نہ کرتی، تو شاید میں بھی آج اس کے کسی شیطان کی بلی چڑھ چکی ہوتی۔